بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، آج ہماری گفتگو تقلید کے حوالے سے جاری ہے، اور اس کا یہ حصہ پانچواں حصہ آپ کی نظر ہے۔ اس میں ہم گفتگو کریں گے رائے، قیاس، ظن، اجتہاد، استنباط، منطق و فلسفہ کے تحت عقلی دلائل وغیرہ دینے کے متعلق۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو ہمارے علم کی تعلیم دو، اللہ ان کو اس سے یہ فائدہ دے گا کہ ان پر مرجعی اپنی رائے سے غالب نہیں آ سکیں گے۔ غور سے سنیں، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہمارے علم کی تعلیم دو، اللہ ان کو اس سے یہ فائدہ دے گا کہ ان پر مرجع اپنی رائے سے غالب نہیں آ سکیں گے، اور دین میں قیاس نہ کرو، یعنی رائے اور قیاس نہ کرو، کیونکہ بے شک جو دین میں ہے وہ قیاس نہیں ہے، اور عنقریب ایسی قومیں آئیں گی کہ جو قیاس کریں گی، پس وہ دین کے دشمن ہیں، اور پہلا جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ جھگڑے سے خبردار رہنا، کیونکہ وہ شک پیدا کرتا ہے، اور جس نے ہمیں چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ ہماری احادیث بچوں کو بتاؤ، ہمارا علم ان کو دو، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ فتوے، رائے اور قیاس والوں سے دور ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے پہلا جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ اور اس کی جو پوری حدیث ہے، اس کا یعنی جو ہے نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا جہالت کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، کہ نام نہاد دین کا من گھڑت علم، فلسفے، منطق، دلیل عقلی، علم الاصول، علم الرجال، اجماع، اور یہ جامع شرائط ملا کے پاس ہو، مولوی کے پاس ہو، اور باقی لوگ کیا ہوں، اس کے جانوروں کی طرح محتاج ہوں اس ملا کے۔ جبکہ مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ بچوں کو معصومین علیہ السلام کا علم تعلیم کرو، احادیث تعلیم کرو، تاکہ باطل عقائد والے جو ہے نا مسالک کے لوگ ان پر قابو نہ پا سکیں۔ اور سب سے پہلا قیاس سے اجتہاد کرنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ بحث و مناظرے کے جھگڑوں سے مولا علیہ السلام اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن و حدیث کے علم کے بغیر کیے جائیں گے یہ ابحاث، یہ مناظرے، تو شکوک جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا بحث میں اگر اقوال معصومین علیہ السلام پیش کیے جائیں تو انسان ہلاک نہیں ہوتا۔ اور جبکہ اصولی علماء نے جو ہے برادران عامہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین میں غیر مسلم یونانی فلسفہ و منطق کو داخل کر لیا، اور دین کو نامکمل سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ، اس کی رد میں مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 18 بھی دیا۔ دین کو نامکمل سمجھتے ہوئے ان ملاؤں نے دلائل عقلی سے قیاسی فتوے کا سلسلہ شروع کیا، قیاسی فتاوے جو ہیں دینے شروع کر دیے۔ تو شیعہ علماء نے ان اصولی علماء کی مخالفت کی، اور انہوں نے قرآن و حدیث میں بھی اس کی مذمت دیکھی، تو اصولیوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے الفاظ کا کھیل کھیلا، اور کہا کہ ہم فتویٰ، رائے اور قیاس سے نہیں دیتے، بلکہ منطقی دلائل سے ظن اجتہادی کے ذریعے استنباط کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ سب لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ رائے، قیاس، ظن، اجتہاد، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ آگے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب وسائل الشیعہ جلد 18 سے۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ظن سے خبردار رہنا۔ یہ ظن، رائے، قیاس جو ہے، ظن اپنی جو ہے نا، اس سے تم ظن سے خبردار رہنا، کیونکہ بے شک ظن جھوٹ سے بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی قیاس اور رائے اور ظن جو ہے، یہ جھوٹ سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب اصولی ملاؤں نے اپنی ملی بھگت کے لیے جو ہے نا اجماع کو بھی شامل کر لیا، جو برادران عامہ تھے ان کو بھی شامل کر لیا۔ معصومین علیہ السلام نے اجتہاد کی کھلی مخالفت کی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کے مختلف پہلوؤں کی رد میں ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے، وسائل الشیعہ جلد 18 میں۔
اب اس میں جو اس طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں، یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 18 میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور ان کا رد جو اجتہاد کے قائل ہیں، یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کا رد میں کر رہا ہوں جو اجتہاد کے قائل ہیں، اور ان کا رد جو اجتہاد کے قائل ہیں، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر مجتہد ٹھیک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے، یہ عربی میں بھی یہ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے یہ اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ مجتہد کا لفظ بھی موجود ہے، اجتہاد کا لفظ بھی موجود ہے۔ مولا ان کی رد میں کہہ رہے ہیں کہ اور ان کا رد جو اجتہاد کے قائل ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر مجتہد ٹھیک نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن وہ اس بنا پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اجتہاد کے ساتھ اللہ کے نزدیک حق کے حقیقی معنی تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا اجتہاد کرتے ہوئے ایک اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کی طرف پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا دلیل پیش کرنا کہ اجتہاد کا فیصلہ قطعی صحیح ہوتا ہے یہ باطل ہے، بے سر و پا اور ناقابل قبول قول ہے۔ اللہ اکبر۔ پس میں ان کمزور عقیدے والوں کو کون کون سی دلیل دوں جو اجتہاد اور رائے کے قائل ہیں۔ یہ مولا کے الفاظ ہیں، پس میں ان کمزور عقیدے والوں کو کون کون سی دلیل دوں جو اجتہاد اور رائے کے قائل ہیں، جبکہ ان کا معاملہ اسی طرح ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ محال ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور سارا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہے۔ ان کا اجتہاد کے بارے میں ایک قول فساد برپا کرنے والا ہے، کیونکہ جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو اختلاف کرتے ہیں تو ان میں تقصیر، نقص، غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس واضح حکم کے بعد غیر معصوم مجتہدین کے اجتہاد اور ان کی تقلید کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ کوئی عام کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ وسائل الشیعہ جلد 18 میں یہ حدیث موجود ہے۔ کھلی مولا نے ان کی رد کیا، اجتہاد اور مجتہدین کی اور یہ فتوے دینے والوں کی، رائے اور قیاس و اجتہاد کرنے والوں کی۔ ٹھیک ہے، اب آگے آپ کے سامنے بحر الانوار کی جلد 2 سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں ہم امر سنتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں اور آپ کے آباء سے بھی، تو ہم اس پر قیاس کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، نہیں، اللہ کی قسم، یہ جعفر علیہ السلام کے دین میں سے نہیں، ایسی قوم کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قیاس کرتے ہیں، تحقیق وہ ہماری اطاعت سے خارج ہو گئے، اللہ اکبر، اور ہمارے مقام پر آ گئے، اللہ اکبر۔ پھر وہ تقلید کہاں گئی جو تقلید وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر علیہ السلام نے تو فرمایا تھا قیاس پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ قیاس کچھ بھی بدلے میں نہیں دیتا سوائے اس کے کہ قیاس اس معاملے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ یہ مولا کی حدیث لفظ بلفظ آپ کے سامنے موجود ہے، کتاب بحر الانوار جلد 2 سے، ٹھیک ہے۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ رائے اور قیاس والے جو ہے نا، جن کا یہ مولا امام صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تحقیق کہ یہ لوگ ہماری اطاعت سے خارج ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے مقام پر آ گئے ہیں، یعنی یہ مولا بن بیٹھے ہیں۔ پھر وہ تقلید کہاں گئی جو یہ تقلید کہتے تھے کہ ہم امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کی کرتے تھے؟ امام نے تو فرمایا تھا کہ قیاس پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ قیاس کچھ بھی بدلے میں نہیں دیتا سوائے اس کے کہ قیاس اس معاملے کا ستیہ ناش کر دیتا۔ امام رضا علیہ السلام نے بڑا واضح سمجھا دیا کہ غیر معصوم کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کچھ احادیث لے کر ان میں استنباط کرے۔ اصولی علماء نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لفظ قیاس کی بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیا اور ان کی مختلف توجیہیں گھڑ لیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، حالانکہ رائے، قیاس، استنباط، استحسان، منطقی و عقلی دلائل، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ یہ اجتہاد کے سب اوزار ہیں اور اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خود احادیث سے نتیجے نکالنے شروع کر دے وہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نص کے بغیر اللہ کے احکام جاننے کا کام سنبھال لیا، جو کہ صرف معصومین علیہ السلام کا مقام ہے۔ لہٰذا خود ساختہ مرجیت و امامت کے اصولی دعوے داروں کے مولا نے کھلی مذمت کی۔ ظنی قیاسی اجتہاد کے بدلے کچھ فائدہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ یہ دینی معاملات کو توڑ موڑ کر ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ حصہ پنجم آپ کے سامنے موجود ہے، پانچواں حصہ۔ اب انشاءاللہ مولا کچھ دنوں میں اس تقلید کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چھٹا حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ مولا۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں، سمجھیں اور تمام اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بھائیوں، بیٹوں کو، بچوں کو، سب کو یہ ضرور سنائیں اور سمجھائیں، اور کسی بھی قیاس اور دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے کا جو بھی ہے وہ اس سے دور ہو جائیں اور معصومین علیہ السلام کی احادیث سے متمسک رہیں، معصومین سے متمسک رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم ولا اعدائہم اجمعین۔